ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں اور اس خرابی کی تکلیف اس کو محسوس نہ ہو رہی ہو. حالات بہت خراب ہوں، جی سیم حالات کسی اور بندے کے خراب ہوں تو وہ رو رو کے پھاوا ہو جائے، لیکن ایک اور بندہ ہے جس کے حالات اتنے ہی خراب ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے حوصلہ دے رہے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جس کے ارد گرد کے لوگ اسے کوئی حوصلہ نہیں دے رہے، کوئی تسلی نہیں دے رہے. تو جب ایک بندے کے ارد گرد کے لوگ اسے تسلی دے رہے ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ نہیں حالات اتنے خراب نہیں ہیں، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. صرف بات چیت سے کسی کے پرسیپشن کو چینج کیا جا سکتا ہے. ایک بات چیت ایسی ہو سکتی ہے کہ والدین یا دوست احباب کوئی اس انداز سے بات چیت کریں کہ بندے کا پرسیپشن ہی چینج ہو جائے، اس کو لگے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، چاہے اتنے خراب نہ بھی ہوں، لیکن آپ کہہ کے کسی بندے کو احساس دلا سکتے ہیں کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں. چاہے اتنے خراب نہ بھی ہوں، آپ پرسیپشن پیدا کر سکتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. کیا ایسا کبھی زندگی میں آپ کو تجربہ ہوا کہ کسی نے آپ کو احساس دلایا، آپ میں سے کسی کو بھی احساس دلایا کہ کسی زندگی کے شعبے میں حالات خراب ہیں اور آپ کو لگنے شروع ہو گئے کہ حالات خراب ہیں، اور دن بدن زیادہ لگنا شروع ہو گیا کہ حالات بہت خراب ہیں، اور پھر آپ نے سوچنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو حالات واقعی بہت خراب ہے. کسی نے بات کی تو ایک طرح سے آپ کو وہم سا ہو گیا کہ یار لوگوں نے کیا ہے، ضرور کوئی گل سیریس ہے. یعنی کئی لوگوں کا بات کو کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے گی بات. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ جو کسی پارٹی میں جاتا ہے، بلانوشی ہوتی ہے، شراب ہو رہی ہے اور وہ ڈرنک ہو گیا ہے. ڈرنک ہو کے تو وہ ڈانس کرتے ہوئے لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہے اور پھر گر جاتا ہے اور پھر وامٹنگ کرتا ہے اور ساری پارٹی جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور اگلے دن وہ بندہ خود اپنے کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہتا ہے کہ یار کل رات بہت برا ہوا، میں پارٹی میں تھا، شراب پی لی، میں ڈرنک ہو گیا اور میں گر پڑ رہا تھا، لوگوں کو دھکے دے رہا تھا، لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا تھا اور پھر میں نے وامٹنگ کی اور بہت برا حال تھا. صبح میری بیوی نے بتایا کہ یہ کچھ تم کر رہے تھے، اور وہ اپنے دوستوں کو یہ کہانی سنا رہا ہے کہ صبح بیگم صاحبہ نے کہا کہ لاسٹ نائٹ پارٹی میں آپ کے یہ حالات تھے. تو میرا خیال ہے میں سوچ رہا ہوں مجھے اپنی شراب کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. یعنی بیوی نے اس طریقے سے بات کی تو اس نے اپنی شراب کے بارے میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچا. لیکن پھر وہ دوستوں کو جب جا کے کہانی سنا رہا تھا کہ بیوی نے یہ کہا اور لاسٹ نائٹ پارٹی میں یہ ہوا تھا، تو دوست نے کہا یار ہے تو ہو ہی جاتا ہے کدی کدی، کسی دے نال بھی ہو سکتا ہے، ایڈی کیڑی گل ہے، تو تے سیریس ہی ہو گیا. وہ کہتا نہیں یار مجھے لگتا ہے کچھ کرنا پڑے گا. کہتا کرنا کی ہے، آئندہ تو تھوڑی احتیاط کر لی کری، تھوڑا گھٹ پی لی کری، ہوں اور کی کرنا ہے تسی. تو وہ بندہ جو سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی مدد حاصل کرے، کسی کاؤنسلر کو ملے، اس کے دوستوں نے بتا دیا کہ نہیں ایڈی بھی کوئی گل نہیں، اور اس کا خیال بدل گیا. کیا ایسا تجربہ آپ کو زندگی میں ہوا ہو کہ آپ نے بہت فکر محسوس کیا ہو حالات کی خرابی کا؟ آپ پاکستان کے بھی جیسے حالات خراب ہیں تو بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ موقع لگے تو ملک سے باہر چلے جائے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ایسا سوچتے ہیں. جن کو جانے کی ضرورت ہے وہ بھی سوچتے ہیں، جن کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی سوچتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ بھیڑ چال کا شکار ہو کے وہی کچھ کرنے لگتے ہیں، چاہے ان کو ضرورت ہو چاہے ان کو ضرورت نہ ہو. تو انسان تھوڑا بھیڑ چال کا شکار بھی ہوتا ہے، تھوڑا لائی لگ بھی ہوتا ہے. اس چیز کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کسی پیشنٹ کے جو نشے کے حالات ہیں اس کے سامنے کچھ ایسے بیان کیے جائیں تو جو بات کرنے کا فن ہے اس سے فرق پڑ سکتا ہے. گھر میں جب لوگ مل کے ایسے بات کریں اپنے مریض سے کہ اس کو ایک دم پریشانی ہو جائے کہ یار ایڈی کیڑی قیامت آ گئی ہے میرے اوتے. ویسے مجھے بتائیں کہ کون سا گھر ہوگا جس میں
اپنے مریض سے نشے کے بارے میں بات نہ کی جاتی ہو. ہر گھر میں بات کی جاتی ہے اور ہر گھر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کئی آگے بڑھ کے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہٹ کے منہ دوسری طرف کر کے میسج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری حرکتیں پسند نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے مینو کی جی میں پڑھاکو جہا بندہ, میں اپنا پڑھائی دے دھیان رکھنا, مینو نہیں غرض بندہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کرے گا. اور کوئی کہے گا ایسا کچھ کر لو, کوئی کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, اے ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ساری بکھری ہوئی آراء ہیں جس میں کوئی نہ کوئی موقع لگے تو ماں بھی کہہ جاتی ہے پھر منہ اپنا منہ ویکھ کے ہو جائے تیرا تو کی ہو گیا تینوں, ایہو جہا جمیا سی میں تینوں, مطلب کچھ بھی جو ماں نے کہنا ہے. باپ ہے تو باپ بھی کوئی نہ کوئی ملے گا تو وہ بات کر دے گا, بھائی ہے وہ بات کر دے گا, بہن ہے وہ بات کر دے گا. بندہ منہ میں جو آیا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات جی منہ چ ہی آ جاتا ہے نا بندہ, کوئی نہ کوئی گل جہاں بھی ملتا ہے وہ کر چھڑتا ہے. لیکن یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں اس کی بجائے اگر تمام اہل خانہ مل کر کسی کاؤنسلر کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جی بتائیے کہ بات کیسے کریں, کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم 6 لوگ ڈیفرنٹ انداز میں بات کر رہے ہیں اور میرا سٹائل ہے وہ, بھائی کا سٹائل یہ ہے, ماں ایسے بولتی ہے, بہن ایسے بولتی ہے, بیوی اس کی یہ کہتی ہے, اور ہر بندے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے جس سے کوئی اثر نہیں پیدا ہو رہا. لیکن ایک کاؤنسلر کے پاس جا کے تو 6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں فیملی کے, کہتے ہیں جی یہ معاملہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرونشن. انٹرونشن ایک مداخلت ہوتی ہے جو ہنرمندی کے ساتھ کی جاتی ہے, مہارت کے ساتھ کی جاتی ہے, جس میں غصے کا کوئی مقام نہیں, جس میں بات اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی تازہ وقوع نہیں ہوا. ویسے نارملی گھر میں بات تب ہوتی ہے جب کوئی تازہ وقوع ہوا ہے, جب کوئی دستک ہوئی ہے, جب کوئی ٹیلی فون آیا ہے, جب کوئی واش روم میں گرا ہے, کوئی تازہ وقوع ہوا ہے تو بات ہوتی ہے. وقوع باسی بات گئی. لیکن جب آپ ہنرمندی کے ساتھ دخل دیتے ہیں کسی کی زندگی میں, مداخلت کرتے ہیں, جس کو انٹرونشن کہتے ہیں یا سٹرکچرڈ انٹرونشن کہتے ہیں جو ہنرمندی کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو 6 کے 6 لوگ اور ایک آدھ اس کا کوئی دوست بھی, کوئی اور رشتہ داروں میں سے کوئی باس اگر بیچ میں میسر آ جائے تو اس کو بھی بیچ میں بٹھا لیا, اور ان سب کو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کھیل میں غصے کا کوئی مقام نہیں. یہ ایسا کام نہیں ہے جس میں کسی کو آپ نیچے بٹھا لیں اور اس کے ساتھ بات کریں اور اثر ہو جائے. اس میں آپ کو برابر پہ بیٹھنا پڑے گا. اس میں آپ کو برہمن شودر کھتری ویش نہیں, ایک جیسی محبت لے کے بیٹھنا پڑے گا. اور کوئی تازہ وقوع نہیں ہے, لہذا آپ خود تپے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ نے بات ایکسٹیمپور نہیں کرنی. ایکسٹیمپور سمجھتے جو فی البدی بات ہوتی ہے اس کو ایکسٹیمپور کہتے ہیں. اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو کہ آپ نے پرچی پڑے بغیر نہیں کرنی, ہر بات آپ نے پرچی پکڑ کے کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ فخر کرتے ہیں کہ وہ جب چاہیں بات کر سکتے ہیں پرچی کے بغیر, لیکن جو بات لکھی پڑی بات ہوتی ہے وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے. اور کاؤنسلر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا, آپ پرسکون طریقے سے یہ باتیں آپ لکھ لیجئے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ لکھنا ہے اس طرح, اور پھر وہ لکھے ہوئے کو پڑھ کے سائن کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ تحریر اوکے ہے. اب آپ نے اس کو پڑھ کے سنانا ہے اپنے پیشنٹ کو انٹرونشن والے دن, اور جب کوئی آپ کو اتنا پڑھ کے بات کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کہتے ہیں بہت سیریس ہے, یہ کوئی سرسری باتیں نہیں کر رہا, ایکسٹیمپور کوئی بات نہیں کرنی, غیر متعلقہ بات نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, کچا دھواں نہیں چھوڑنا, اور ترتیب سے بات کرنی ہے. تھوڑے سے زیادہ کی طرف جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, ایموشنل ریلیشن شپ ہے, وہ بعد میں بات کرے گا. جو دور کا ریلیشن شپ ہے, ماڑا ریلیشن شپ ہے, وہ پہلے بات کرے گا. اور آپ نے پیشنٹ کو کہہ دینا کہ بھائی تم نے جواب نہیں دینا, تم نے صرف سننا ہے. تم اس وقت جواب دہی کی سیٹ پہ نہیں ہو, ہاٹ سیٹ پہ نہیں ہو, تم نے صرف سننا ہے, تم نے کوئی جواب نہیں دینا. تو اس کا رول ایز اے لسنر اسٹیبلش ہو جاتا ہے
کہ تم نے جواب کوئی نہیں دینا، اور جب اس سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ میرا تم سے یہ رشتہ ہے، اپنا رشتہ بتانا ہے، پھر بتانا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور پھر نظروں میں عزت رکھ کے آپ نے کہنا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے صرف اس پہ غور کرنا ہے۔ آج آپ کا کوئی احتساب کا دن نہیں ہے، آپ نے بعد میں جب مناسب سمجھے تو اس کا کوئی رپلائی اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہیں تو تب بھی خیر ہے، کیونکہ اس کا مقصد سوال جواب نہیں ہے، اس کا مقصد ہے بات اگلے کے دل میں وہ تازہ کرنا جو اس کے دل میں باسی ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کسی واقعے کے بارے میں جو کہ ایکچولی زندگی میں ہوا تھا اور شک و شبے سے بالا تر تھا، ایسا واقعہ سنانا ہے جس میں کوئی وہم گمان گپ شپ سنی سنائی باتیں نہیں ہے، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، اور انڈینائبل ہے، یعنی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، جس بات میں کمزوری ہے اس کو نکال کے الگ رکھ دے۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ نے صحیح صحیح والی جو بات لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے پڑھ کے سنانی ہے، اور ایک بندہ 5 واقعات سناتا ہے، پھر دوسرے بندے کی باری آتی ہے، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر 5ویں کی، پھر چھٹے کی۔ کیا وہ بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس طرح زندگی میں کبھی ایسے تجربے سے گزرا ہوگا؟ کیا آپ کبھی زندگی کے اندر ایسے تجربے سے گزرے ہیں کہ کوئی آپ کے بہن بھائی، اولاد، دوست احباب کٹھے ہو کے آئے ہوں اور محبت سے بھرے بیٹھے ہوں، اور تازہ کسی واردات کے یا کسی غلط انسیڈنٹ کے فوراً بعد غصے کی حالت میں نہ آئے ہوں، بلکہ کئی دن کی ریہرسل کے بعد کا سوچ سمجھ کے بات کرنے آئے ہوں، اور آپ سے کہیں کہ آپ سے یہ رشتہ ہے، آپ کے لیے دل میں بہت درد ہے اور یہ باتیں کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی گارنٹی نہیں چاہیے، آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے، آپ سے کوئی وعدہ نہیں چاہیے، آپ سے کوئی ارادہ نہیں چاہیے، صرف آپ سے ایک بات چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی مدد دی جا رہی ہے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ اور پھر جب آپ واقعات بیان کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملات اتنے خراب ہیں، اب آپ سب نے بتائے ہیں، اتنی گواہیاں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مجھے مدد قبول ہے، یا مجھے مدد پھر بھی قبول نہیں، میں نشہ چھوڑ دوں گا۔ دونوں میں سے ایک بات کہے گا، یا تو وہ کہے گا کہ مجھے مدد قبول ہے اور میں اس مدد کے نتیجے میں نشہ چھوڑ دوں گا، یا وہ کہے گا کہ جی اصل میں تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں نشہ چھوڑ دوں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم اصل میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ نشہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر بضد ہیں کہ آپ نشہ چھوڑ دیں گے تو جس دن پھر آپ دوبارہ نشہ کریں گے تو اس دن کے بعد تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا، آپ کو علاج میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے بات کرنا سیکھ لیتے ہیں اور لکھی ہوئی بات اس کو پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، میں تو نشہ ہی کرنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اب آپ کو کوئی وہم گمان تو نہیں رہے گا نا کہ ہم نے پوری کوشش نہیں کی؟ اور جو باتیں مریض کو سمجھ نہیں آئی، کم از کم آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس میں ول پاور کام نہیں کرتی، اس میں چونکہ کھانسی میں ول پاور کام نہیں کرتی، بلڈ پریشر ٹھیک کرنے میں ول پاور کام نہیں کرتی، بلڈ شوگر ٹھیک کرنے میں ول پاور کام نہیں کرتی۔ تو ان علامتوں میں بھی جو نشے کی علامتیں ہیں اس میں بھی ول پاور کام نہیں کرتی۔ مریض بڑی ایمانداری سے کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا، سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا، اور اس لمحے جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے وہ بلف نہیں کر رہا ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، اس وقت اس کے مخلص ہونے کا مختصر وقفہ ہوتا ہے، اسے ہم لیوسڈ انٹرول کہتے ہیں۔ لیوسڈ انٹرول شاید کبھی آپ نے نام سنا ہو، یہ شکیزوفرینیا میں ایک لیوسڈ انٹرول ہوتا ہے کہ جس میں پیشنٹ ایک دم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے ڈیلوژنز ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی ہیلوسینیشنز، جو چیزیں دکھائی دے رہی تھی، جو آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نشے کے مریض
کے لیے بھی ایک لیوسڈ انٹرول ہوتا ہے جب اس کو لگتا ہے پتہ کہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا, تواڈے سر تے ہاتھ رکھ رہا, اور اس وقت وہ نشے کو برا بلا بھی کہہ رہا تھا, بڑی لعنت ہے, مکا رہا میں بس. تو یہ لیوسڈ انٹرول ہوتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے صبح شبنم کے قطروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پھول سے وہ کیسے ایویپوریٹ کر جاتے ہیں, تو وہ شبنم کے قطرے اصلی ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی سی تمازت سے, تھوڑی سی دھوپ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو لیوسڈ انٹرول ہے یہ شبنم کے قطروں کی طرح ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کریونگ ہوتی ہے, جسم کے اندر فزیولوجی میں ہلچل مچتی ہے اور جسم کہتا ہے کہ میری مانگ پوری کرو, یا ارادہ کیا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے میں پھر بندہ اپنے آپ کو بہت برا سمجھتا ہے جب اس کا ارادہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. آپ سب اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. جب ہم اپنے سے کیے ہوئے وعدے اور اپنے ذاتی ارادے اور اپنی مہم جوئی نہیں کر پاتے, ناکامی بہت بری لگتی ہے. پھر بندے کا سیلف امیج نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کوئی لائق آدمی نہیں ہوں, میں برا آدمی ہوں. اور پھر کوئی بندہ باہر سے کہتا ہے کہ فیڈم ہو تیرا, یا کوئی ایسی بات, کیونکہ میرے خیال میں نشے کے مریض کے لیے یہ باتیں روز سننی پڑتی ہیں اس کو, اور یہ امپیکٹک ہو دیتی ہیں, اور وہ روز سن سن کے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے یہی سچ ہے. تو یہ جو بات کرنا ہے یہ اکا دکا بات کرنا ہے, اپنی اپنی کامن سینس سے بات کرنا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں پیار نال کریے تو بہت اچھا کام ہوئے گا, کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سختی کرنی پڑے گی. اور یہ جو کامن سینس کے طریقے ہیں ان سے بیماریوں میں کام نہیں چلتا. پچھلے 50 سال سے بہت زیادہ دنیا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اگر آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں, ہوائی سفر کو دیکھ لیں, تو پچھلے 50 سال میں ڈیولپمنٹس ہیں. اگر آپ سرجری میں, کارڈیالوجی میں دیکھ لیں تو پچھلے 50 سال میں ڈیولپمنٹس ہیں. اگر آپ سمارٹ فون کو دیکھ لیں تو پچھلے 50 سال میں جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اسی طرح یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ انٹرونشن کے فیلڈ میں ہیں, یہ بھی 50-60 سال میں ہی ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جب تک مریض کا بیڑا غرق نہیں ہوئے گا نا گل نہیں بنے گی, ایدا بیڑا غرق ہوندہ انتظار کرنے ہیں. اور مریض کو ہمیشہ کوئی بندہ ایسا مل جاتا تھا جس کا بیڑا غرق اس سے زیادہ ہے. ایون ہمارے ہاں جو پیشنٹ داخل ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تیرا ہن نشہ کرن دے حالات نہیں. مطلب اچھی نصیحت ہے یا بری ہے؟ بغیر ایک لفظ بولے ہاں وہ اپنی سفارش کر رہے ہیں, کہتے یار تیرے ہن جڑے نشہ کرن دے حالات نہیں گئے. تو پوڑیاں چڑھ دیاں اتر دیاں ایسی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں کہ مطلب تیرے کاکا ہن حالات نہیں گئے, تو نہ کریا کر نشہ. تو اپنے دل میں کہہ رہا ہوتا ہے میرے ہے نہیں. تو 1960 سے پہلے یہ خیال کہ کوئی کسی کو سمجھا سکتا ہے کہ جاؤ جا کے علاج کراؤ, یہ خیال موجود نہیں تھا. بس یہ خیال موجود تھا کہ کوئی کسی کو کہے کہ یار نشہ نہ کرو تو وہ نشہ نہیں کرے گا. پر یہ خیال موجود نہیں تھا کہ کوئی کسی کو کہے کہ جاؤ جا کے علاج کراؤ. نشے کے بارے میں 1956 سے پہلے تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی بیماری ہے. عام طور پر خیال یہ تھا کہ کسی کو علاج پہ قائل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا, وہ باز نہیں آئے گا. اور یہ روٹین تھی. اس کے لیے ہٹ باٹم کا لفظ استعمال کیا تھا اس وقت کے ڈاکٹرز نے, اور آج کل اس کے لیے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زمیں بوس نہ ہو جائے, جب تک کہ زمین پہ نہ گر جائے. اسی طرح باقی بھی ٹرمز ہم چینج کر رہے ہیں, جیسے انیبلنگ ہے اس کو ہم سہولت کاری کہتے ہیں, براہ راست یا بالواسطہ سہولت کاری, کہ کس طرح انجانے میں ہم لوگوں کو الٹے راستے پہ لگاتے ہیں. اور یہ زندگی میں بڑی عام بات ہے کہ کوئی بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی مینوں بلڈ پریشر بڑا رہندا ہے تے دل بھی بڑا تیز تیز دھڑکدا ہے, تو وہ پہلا مشورہ دے گا کہ تسی انج کرو کہ کالا شکاپو جاؤ, اتھے ایک حکیم صاحب نے انہوں کو علاج کراؤ. انہوں نے نہیں پوچھنا کہ تسی پہلے کی کر رہے ہو.
اس نے بالکل غور نہیں کرنا کہ آپ پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں. کسی بندے کو آپ بتا دیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کو شوگر ہے یا آپ کو نشے کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، جب بھی کسی بیماری کا ذکر ہوگا تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹور دیں گے کہ ادھر چلے جاؤ. مطلب آپ پوچھیں نہ پوچھیں لیکن وہ آپ کو اس بارے میں ضرور بتائیں گے. 1960 میں ڈاکٹرز کا یہ خیال تھا کہ جب تک برباد نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، انتظار کیا جائے. لیکن پھر کچھ ڈاکٹرز، جن میں ڈاکٹر ورنون جانسن اس کے فادر آف انٹرونشن کہلاتے ہیں، اور ڈاکٹر ورنون جانسن نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے طے کیا کہ مریض سے ایسے بات کرنے کا کوئی طریقہ ضرور ہوگا کہ وہ سن لے بات. یعنی اسے انہوں نے ریسیویبل وے کا نام دیا، ٹو پریزنٹ ریئلٹی ٹو اے پیشنٹ ان اے ریسیویبل فیشن. انہوں نے کہا کہ دیٹ از انٹرونشن، کہ ٹو پریزنٹ ریئلٹی ان اے ریسیویبل فیشن. ریسیویبل کہ ایسے طریقے سے آپ کسی کے سامنے حقیقت حال بیان کریں کہ وہ اسے قبول کر لے، اسے وصول کر لے. اور ایک اور بات ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نشہ نہ کیا کرو یا نشہ کم کیا کرو تو ہم اس کو ایک ایسا کام کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی بساط میں نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم علاج حاصل کرو یا مدد حاصل کرو تو یہ اس کے لیے ایک ایسا کام ہے جو کہ وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور یہاں سے اس کے لیے دور دراز کے راستے نکل سکتے ہیں خوشحالی کے. اور نشے کی بیماری کے دو حصے ہیں، جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک جو نشے کا مریض پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے پس پردہ جو فیملی میں حالات ہوتے ہیں، وہ بھی نشے کی بیماری کا دوسرا اہم حصہ ہے کہ جس کی نمائندگی تو مریض کر رہا ہے اور بلیم تو سارا مریض کے اوپر آ رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ پوری فیملی کے نظریات، فیملی کا لائف سٹائل اور فیملی کے ارد گرد کا کلچر اور فیملی کی سینکڑوں سال کی ہسٹری، سینکڑوں سال کی ہسٹری، آپ کی اور ہماری سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ہزاروں سال کی پرانی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نظریے میں شامل ہوتی ہیں. دیکھیے 2000 سال پہلے یہ نظریہ دنیا کو دیا گیا اور دنیا نے قبول کیا کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں. 2000 سال پہلے یہ نظریہ دیا گیا اور ایسی کمیونٹی نے اس نظریے کو قبول کر لیا کہ جو دنیا میں آج بھی تقریباً 60% پاپولیشن پر محیط ہے. ایک ایسی کمیونٹی نے اس نظریے کو دل سے لگا لیا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تھپڑ مارتا رہے آپ گال آگے کرتے رہیں. لیکن پھر اسی کمیونٹی نے 1970 میں کہا کہ نہیں، اس سے بہت تکلیف ہم نے برداشت کر لی ہے، اب ایسا نہیں کریں گے. اور 1970 میں اسرٹیونیس کے نام سے ایک علم امریکہ سے سٹارٹ ہوا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہو کہ جی آپ مجھے تھپڑ نہ مارے، مجھ سے بات کر لیں، آپ مجھ سے مذاکرات کر لیں. اسی طرح 1400 سال پہلے ہمارے پاس نظریہ پیش کیا گیا اسلام میں کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی زیادتی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، پر اگر نہ کریں تو اچھی بات ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ ورژن تھا جو کہ مسلمانوں نے اپنایا اور اس کو کافی پھر آگے تک لے گئے. لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں، جب تکلیفیں بڑھیں تو آہستہ آہستہ لوگوں نے نئے نظریات پیش کرنا شروع کیے. 1960 میں ہی یورپ اور امریکہ کے جو ماں باپ تھے وہ اتنے دکھی ہو گئے اپنی اولادوں سے، ان کو اولادوں کو بیبی بومرز کا نام دیا گیا، وہ اتنے دکھی ہو گئے اپنی اولادوں سے کہ ماں باپ مل کے تو سائیکالوجسٹ کے پاس گئے کہ ہمیں کوئی رستہ بتائیں کہ اپنی اولادوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں. تو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ ایسا کوئی رستہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اس وقت ابھی اسرٹیونیس کا علم نہیں آیا تھا. لیکن 1970 میں جب اسرٹیونیس کا علم سٹارٹ ہوا، معقول رویوں کا علم سٹارٹ ہوا، تو
تو اس سے بھی 10-12 سال پہلے یورپ میں اور امریکہ میں ٹف لو کے اصول والدین نے بنانے شروع کیے. والدین نے خود اصول بنانے شروع کیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. جب ان کو ڈاکٹروں سے مدد نہیں ملی, سائیکالوجسٹ سے مدد نہیں ملی, تو والدین بیٹھ گئے اور ان میں جو سیانے لوگ تھے وہ کوئی رائے مشورہ دینا شروع ہو گئے, اور انہوں نے ٹف لو کے پرنسپلز بنانا شروع کیے, جس سے کہ والدین کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں, اور ان کے بچے جو ہے تباہ ہونے سے بچنے لگے. جو بچے زیادہ تر رن اوے کر جاتے تھے, کرائم میں پڑ جاتے تھے, نشے میں پڑ جاتے تھے, جیلوں میں سڑتے تھے, تو والدین نے مل جل کر اپنے بچوں کو سنبھالنا شروع کیا. یعنی ایک بچہ ایک والدین کا اصول ختم کر کے ایک بچہ کئی والدین کا اصول بنا دیا انہوں نے. ایک میاں بیوی کے ساتھ 10 میاں بیوی اور ہوں جن کا تجربہ ہو اپنے بچوں کو کامیابی سے یا ناکامی سے سنبھالنے کا, تو اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو 1960 میں یہ ٹف لو کا جو کام سٹارٹ ہوا تو ڈاکٹر ان کے شاگرد ہو گئے, اور پھر ڈاکٹرز کا چونکہ یہ روزگار تھا تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ سنجیدہ کام کرنا شروع کیا. آپ سوچئے کہ ایک طرف 1960 میں انٹرونشن سٹارٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف 1960 میں ٹف لو سٹارٹ ہو رہی ہے, 1970 میں اسرٹیونیس کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ لوگ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ابھی اس زمانے میں فیلنگز کے بارے میں آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا کہ فیلنگز کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے, لیکن جب 2000 تک ہم پہنچے تو انسانی فیلنگز, انسان کے جذبات, احساسات نے اہمیت اختیار کر لی, اور انہوں نے انٹرونشن کو ایک کلاسیکل اگزامپل قرار دیا کہ جس میں آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, نمبر 1, پھر آپ بتاتے ہیں کہ میں نے کیسا محسوس کیا, پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ سے بہت پیار ہے اور آپ کو اس طرح تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے, اور آپ ہیلپ قبول کر لیں. اور اس میں پہلے 50%, پھر 60%, پھر 80%, پھر 90% تک کامیابی ملنا شروع ہو گئی. یوٹیوب پہ انٹرونشن کینیڈا کے نام سے ایک پروگرام ملے گا, انٹرونشن کینیڈا, کہ جس میں امریکہ میں, کینیڈا میں اور یورپ میں جن لوگوں پہ انٹرونشن یا فیملی انٹرونشن کی جاتی ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں, جو کہ فیملی کے تعاون سے وہ بناتے ہیں تاکہ نئی فیملیز کو انکریجمنٹ ہو. پاکستان میں بھی بہت اویئرنیس ہے, لیکن ایکچولی یہ سارا کام جو 1960 میں یو کے میں اور یورپ میں اور امریکہ میں ہوا, اور پھر کینیڈا میں جو کام ہوا اس کو انہوں نے آپس میں شیئر کیا, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سیکھیں. اور 45 سال سے تو آپ ذرا سوچیں کہ 1978 سے کنٹینوسلی ہم لرن کر رہے ہیں, اور ہر جگہ سے لرن کر رہے ہیں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے. آپ سوچیں کہ 87 میں ڈاکٹر سٹیون کوی نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے نام سے ایک تھیسز لکھا, پھر وہ کتاب کی شکل میں چھپا, جس سے دنیا کے اندر تبدیلیاں آ گئیں. اور ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے یہ نیچرل کیور ہے ایڈکشن کا. اگر کوئی وقت سے پہلے یہ 7 ہیبٹس اپنا لے تو وہ کسی قسم کی سبسٹنس ابیوز, ایڈکشن یا ایڈکٹیو بیہیویئر میں نہیں ہوگا, اور وہ ون ون میں بلیو کرے گا, وہ رسپانسبلٹی لینے والا ہوگا, وہ انجام کو سوچ کے چلے گا, اور وہ لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک کرے گا, اور وہ اپنی معلومات بڑھائے گا. تو ہم نے ڈسکور کیا, خود اس کے آتھر نے کبھی نہیں کہا کہ ان 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا کوئی تعلق واسطہ نشے کے علاج سے ہے. تو ہم نے 2000 میں نشے کے علاج میں یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کو شامل کیا. اسی طرح ایگزیکٹو سکلز کے جو لکھنے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ بچوں کو ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے ایگزیکٹو سکلز سکھائی جائے, ان کی امپلسیوٹی پہ کام کیا جائے, انہیں رسپانسبلٹیز دی جائیں, اس میں ٹاسک انیشیشن اور ٹاسک کمپلیشن کیسے بچوں کو سکھائی جائے, پڑھائی میں ان کے لیے نیچرل فلو کیسے پیدا کی جائے, آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں. انہوں نے یہ سب کچھ لکھا. ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ ہمارے مریضوں کے لیے بہت کارآمد چیز ہے,
یہ جو آپ نے اکثر کہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں ہماری ایگزیکٹو سکلز بیچ میں آ جاتی ہیں. سو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر شامل ہوتی رہتی ہے. لیکن جو لیٹسٹ بات میں نے کچھ لوگوں کو، اپنے جو پرائیویٹ کلائنٹس ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے زوم پہ یا انٹرنیٹ پہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو میں نے ہمت کر کے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ولنریبل مان لیں. جس طرح آپ اپنے آنکھوں کے معائنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں، اسی طرح آپ دانتوں کے معائنے کے لیے جائیں تو آپ چھپاتے نہیں ہیں. آپ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے لیے جاتے ہیں، اسٹینٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ چھپاتے نہیں ہیں. تو اسی طرح آپ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ میں دماغی معائنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے کبھی کسی بندے کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا. یہ جو شیم ہے، یہ دماغ کو ایک ستیلے آرگن کی طرح ٹریٹ کر، اور دماغ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے کیونکہ وہ ہمارے انٹرنل افیئرز کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے جو کہ بے پناہ ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں کے حساب سے ہمارے اندر ایسی رسپانسبلٹی ہیں جو کہ برین نے اٹھائی ہوئی ہیں کہ کڈنی فنکشن کیسے ہوگا، لیور فنکشن کیسے ہوگا، بلڈ شوگر کیسے کنٹرول ہوگی، اور 24/7 دل کی دھڑکن اور دیگر معاملات ہمارا برین چلا رہا ہوتا ہے. ہم سو جاتے ہیں تو برین کا بیشتر حصہ جاگ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم انٹرنل کاموں کو چھوڑ کے ایکسٹرنل کاموں کی طرف دیکھیں تو ہمارا دوسرے لوگوں سے رابطہ، ہماری رسپانسبلٹیز اور ہمارا جو کنڈکٹ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، یہ سب کا سب دماغ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا برین فنکشن خراب ہو گیا ہے، پر ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہمیں وہ معصوم سا غصہ لگتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ہے بڑا غصے والا لیکن دل دا بڑا چنگا ہے. تو میں ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ آئیں اور وہ نارمل لگے تو میں ان کو دل کا بہت اچھا کہوں گا. لیکن غصے کا تعلق دل سے نہیں ہے، غصے کا تعلق دماغ سے ہے. کوئی دل کا کتنا بھی اچھا ہو تو اگر اس کے دماغ میں غصہ ابھرتا ہے، چڑچڑا پن ابھرتا ہے، تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آنے والے وقتوں میں عذابوں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. دماغ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ خراب نہیں ہو سکتا، یا تو یہ خیال ہے، یا اگر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے وہم ہوتے ہیں، یا میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے منفی خیال آتے ہیں، یا میرے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے جو مجھے کمزور لوگوں پہ آتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اگر یہ بندہ تسلیم کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا. لیکن ہمارا سیدھا دھیان جاتا ہے کہ اگر میں نے دماغی معائنے کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا دماغ خراب ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ولنریبلٹی ہے کہ دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے. اگر دل خراب ہونے میں بےزتی والی بات نہیں ہے، اگر معدے میں خرابی ہو، وامٹنگ میں کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے، اگر گردے میں پتھری ہے اور اس میں بےزتی والی بات نہیں ہے، مطلب گردے کی پتھری جو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ مولانا ابوالعلا مودودی کو گردے میں پتھری کا سامنا تھا اور انہوں نے نکلوائی. کچھ عرصے کے بعد پھر پتھری ان کے ہو گئی. تو ان کے ایک دوست ملے ان کو، تو کہتے سنا کیا حال ہے؟ کہتا ہے پھر پتھری ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں پریشان تھا تو میں نے ہسپتال جا کے نکلوائی ہے. تو دوست کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اندروں سنسار کر رہا ہے. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی جب میں ان سے ایک دفعہ انٹرویو کرنے گیا. تو لوگ اپنے بارے میں جب کھل کے بات کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو اس سے قربت پیدا ہوتی ہے. میری ایک ملاقات ہوئی مولانا ابوالعلا مودودی سے 1973 میں آج تک نہیں بھول سکا. ایک ملاقات میں آج تک نہیں بھول سکا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، اور فقط گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے جو ان کے ساتھ گزارا تھا اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے آج بھی ذہن میں نقش ہے. تو جب کوئی بندہ اپنی خامی بتا سکتا ہے، جب کوئی بندہ
اپنے اوپر ہنس سکتا ہے. جب کوئی بندہ اپنی کمزوری کو سر عام تسلیم کر سکتا ہے تو یہاں سے اس کے ایک اچھے انسان ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے, اور دوسرے لوگ اس کو امبریس کرنے لگتے ہیں. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بندے کو امبریس کرتے ہیں جو کہ ان جیسا ہوتا ہے. کسی بہت بڑے آدمی کو لوگ امبریس نہیں کرتے. آپ دیکھیں, آپ بھی زندگی میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کے گلے شلے ملتے ہیں. کل بھی میرے پاس ایک پیشنٹ کی وائف آئیں اور وہ مجھے کوئی میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی اور کوئی ہسٹری بتا رہی تھی. تو جتنی بھی پاسبل دکھ ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے خاوند کے حوالے سے میرے ساتھ شیئر کیے کہ یہ دکھ ہوا, پھر شادی کے بعد یہ دکھ ہوا, پھر یہ دکھ ہوا, پھر وہ دکھ ہوا, اور انہوں نے جتنے ممکنہ دکھ تھے وہ مجھے گنوا دیے. اور پھر کہتی ہے ویسے ہے ہی از اے نائس سول, بندہ ڈاکٹر صاحب بہت چنگا ہے. اور تقریباً سارے والدین آ کے یہ کہانی سناتے ہیں کہ جی دیکھو نا انہیں جی تنگ کیتا, انہیں جی تنگ کیتا, بچپن تو ہی بڑا ڈھیٹ سی اور پھر ڈھیٹ پن بدھتا گیا فلانا, پھر انہیں یوں پریشان کیتا, پھر یوں پریشان کیتا. ویسے ہے بہت چنگا. ہوتا یہ ہے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے نا جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے برائیاں اپنے بچے کی یا خاوند کی, تو دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے. تکلیف بڑھتے 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 اس درجے چلی جاتی ہے, بندہ سڈنلی کہتے ہے ویسے بہت چنگا. کیونکہ اگر یہ نہیں کہے گا تو پھر وہ باقی بچتا کچھ نہیں. جیسے کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ اور پھر کاروبار دی سناؤ, کہتے کی مندا ہے آج کل, کوئی گاہک نہیں. کہتے اچھا اور سناؤ پھر, اور پھر کاروبار کیسا ہے؟ کہتے جی کی دسیے گاہک ہی کوئی نہیں, مارکیٹ چ کام ہی کوئی نہیں, تے خسارے تے چل رہے ہیں, گھاٹے تے چل رہے ہیں, بل آ گیا 2.5 لاکھ, تے کاروبار کی ہونا ہے یہ سارا. تو کوئی کہتا ہے اچھا پھر جی نہیں تسی تنگ ہو تو چھڈ دیو اس کاروبار نو. کہتے نہیں کاروبار میرا بہت اچھا ہے. یو وانٹ ٹو کلنگ ٹو اٹ, آپ اس کے ساتھ جڑے بھی رہنا چاہتے ہیں, جو کہ ایک لاجیکل چیز نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل چیز ہے جس کے ساتھ آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں. اس کے اندر کوئی منطق نہیں ہے. دیکھو نا تہاڈے ہمسایاں دے وچ کنے لاجواب پتر ہون گے جڑے باہروں پڑھ کے آئے تے ماں باپ دے گوڈیاں وچ بیٹھدے ہون گے, تانوں کی آپ کو ہے کوئی فرق پڑتا اس سے؟ آپ کو تو اپنی چیز سے ہے نا. اپنے بچے کے بارے میں وہ جو جذباتی لگن ہے, وہ جیسا بھی ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, آپ اسے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کو کسی کے بدلے میں لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بات تو پکی ہے کیونکہ یہ جذباتی معاملہ ہے. تو اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ پھر اس سے بات کرنے کے جو اسپیشل طریقے ہیں آج کل, اور یہ خالی نشے کے مریض کے لیے نہیں, دل کا مریض راضی ہو جاتا ہے علاج لی. کیا ڈائبٹیز کا مریض علاج کے لیے رضامند ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی آدھی رات کو بزرگ گھر کے بیمار ہو جائے, کوئی ہسپتال چلیے, کہنا نہیں ذرا آرام آ لوے تو چلنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک متھ ہے کہ نشے کے مریض کے ساتھ جد و جہد بیکار ہے. یہ ایک متھ ہے, یہ غلط بات ہے. نشے کے ساتھ جد و جہد جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہے. نہ صرف مریض کے لیے کارآمد ہے, خود فیملی کے لیے بہت کارآمد ہے. فیملی کا سارا جو رخ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس ایک بندے کے لیے جو جا کے چرس پی کے آ جاتا ہے تو فخر کرتا ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے جو گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں پتہ کراں کہ اس دکھ دا بھی کوئی علاج ہے. اور آخر کار اسے پتہ چلتا ہے کہ پہلے علاج نہیں تھا. 100 سال پہلے 100 سال پہلے بلڈ پریشر کا کوئی علاج نہیں تھا. خون کی نالیاں کاٹ دیتے تھے کہ خون نکل جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. اب آپ سوچ لیں یہ کتنا کارآمد علاج تھا. اور اگر کسی کو ٹینشن زیادہ ہوتی تھی تو اس کے سر پہ پچ لگاتے تھے, کہتے اتنا ٹینشن گھٹ ہو جاتی ہے. ویسے کدی کسی نے ٹرائی کیتا ہے سر دے اتنے بلیڈاں دے نال پچ لائے جان تے ٹینشن گھٹ ہو جاتی ہے؟ 100 سال پہلے ایسی چیزیں عام تھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج اتنا خوبصورت علاج میسر ہے اس دنیا میں کہ اگر آپ اپنے نشے کے مریض سے بات کرنا سیکھ لیں یا نشے کے مریض سے معاملات طے کرنا سیکھ لیں تو دنیا میں ہر بندہ آپ کو بالکل آسان لگنے لگے گا, ایزی لگے گا. نشے کا مریض مشکل بندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ مشکل ٹاپک ہے, اور مشکل بندے کے ساتھ مشکل ٹاپک پہ بات کرنی ہے جدو تپے ہوئے تسی بھی تے وہ بھی, تو آپ سیکھتے ہیں کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے. آپ اس کی بات نہیں کاٹتے, آپ سے بولنے دیتے ہیں. اور
جب آپ بولتے جاتے ہیں تو آخر بول بول کے بندہ تھک ہی جاتا ہے. جب وہ تھک جائے تو پھر آپ بات کریں, اور اگر آپ کی بات میں پھر وہ بولے تو پھر اس کو بولنے دیں. اگر آپ اپنے مریض کو تھکا دیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لائق ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ محض سننے میں کتنی ایفرٹ ہوتی ہے؟ بولنے میں زیادہ ایفرٹ ہے کہ سننے میں زیادہ ایفرٹ؟ بولنے میں زیادہ ایفرٹ ہے. چپ رہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ خاموش ہیں اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھ رہے ہیں, اسمائل بھی کر رہے ہیں, گرمی بھی نہیں کھا رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, چپ ہیں, اگلا بندہ بولی جا رہا ہے, جب وہ بول بول کے تھک جاتا ہے تو پھر آپ بولنے لگتے ہیں. اگر وہ پھر بولنے لگے آپ پھر اس کے احترام میں چپ کر جاتے ہیں. اچھا, یہ جو مریض سے باتیں کرنا ہے یہ آپ کو باقی ساری, وہ کہتے ہیں نا وہ جو ایک سجدہ تجھے گراں لگتا ہے وہ 100 جی جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے, تو وہ جو ایک بندہ ہے جو کہ آپ کو بات سکھانے میں مدد دیتا ہے, 1000 بندوں سے بات کرنے میں آپ کو آسانیاں دیتا ہے. تو اس کے احسانات آپ کبھی بعد میں یاد کریں گے. میرے جو پیشنٹس ہیں نا, ان کے جو ابھی تو زحمتیں ہیں اپنی فیملیوں کے لیے, لیکن جب آپ اس جد و جہد میں کامیاب ہوں گے تو جو ان کے احسانات ہیں وہ آپ یاد کریں گے. اور بہت ساری فیملیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں اب بہت پیارا لگتا ہے, یہ آپ کی یہ اتنا پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے تھے. ہم بہت خود سیکھتے ہیں کہ ہمیں شہر میں باہر کہیں بھی کسی بندے سے معاملات طے کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آتی ہی نہیں ہے. یہ تھینکس ٹو مائی چلڈرن, میرے بچوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی پریکٹس کرا دی ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں, جو بندہ مرضی گل کری جائے. بلکہ کئی بار بندے ایسے بھی ہیں جن کا مجھ سے کوئی معاملہ کہتا ہے چھڈو پورا ٹینشن ہوئے گی, گل نہیں کرنی. تو وہ کئی بندے ایسے ہیں جو میں توقع کر رہا ہوتا ہوں کہ آ کے مجھ سے کوئی معاملہ طے کریں گے, گلا شکوہ کریں گے, بات کریں گے, تو پھر اخیر میں پتہ ہے وہ کیا فیصلہ کہتے چھڈو اس بندے کو ٹینشن تو علاوہ کچھ نہیں. تو یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ کہاں سے جنم لی؟ یہ میرے جو پیشنٹس ہیں یہ ان کے ساتھ جب آپ ایک لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, کیونکہ مریضوں نے بہت مشکل حالات میں نشے سمیت سروائیو کرنے کا تجربہ کیا ہوتا ہے. یعنی جب سارا زمانہ ان کے خلاف ہے, ان کے نشے کے خلاف ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, جیڑا ویکھدا ہے کوئی بھیڑی گل ہی کردا ہے, تو پھر اس بندے نے سروائیو کرنا ہے. اس نے پیو آ گیا وہ تو بچنا ہے, ماں آیا تو انہوں ادھر کر دینا ہے, بھرا آیا تو انہوں ادھر کر دینا ہے, کر کرا کے اخیر تے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہیں نشہ کر کے چڑھنا ہے اور سروائیو بھی کرنا ہے. تو ساری سکلز جو ہیں لائف سکلز اس نے سیکھ لی ہوتی ہے. اٹ از اونلی ون تھنگ کہ وہ یہ لائف سکل غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی لائف سکل صحیح جگہ مطلب اگر کوئی وکیل ہو اور وہ اس کے اندر بہت بات چیت کی سکلز ہوں اور وہ اس کو سارے شہر میں استعمال کرتا پھرے تو اس کو کوئی حاصل ہے؟ اس کو کوئی حاصل نہیں جب تک کہ وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرے گا, جب تک کہ وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرے گا وہ بیکار ہے. اس کا فورم اصل میں وہ ہے جہاں کہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے بات کرنی ہے. ادھر ادھر جو مرضی کرتا رہے تو صحیح مقام پہ وہ. تو جتنی بھی لائف سکلز ہیں جو ہمارے پیشنٹس کے پاس ہیں یہ باکمال لائف سکلز ہیں. ہم انہیں روز ڈسکس کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی پیشنٹ روز چھکا مار دیتا ہے, کوئی نہ کوئی روز فاسٹ بالر یا باؤنسر پھینک دیتا ہے, تو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی کریے. تو کچھ نہ کچھ آپس میں پھر ہم صلاح مشورہ کر کے کوئی ٹوٹکا, کوئی ٹونا, کوئی چھوٹا موٹا کوئی یہ کام ہم نکالتے ہیں. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہ نوید مسرت دینا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہے, ساری لائف سکلز انہیں پتہ ہے, صرف ان کا ہینڈی کیپ یہ بیماری ہے جو ان کے گلے پڑ گئی اتفاق سے کسی غلط صحبت میں جانے کی وجہ سے. جب یہ دکھی تھے اور نشے کا آغاز کیا اور جسم نے ساتھ دینے سے منع کر دیا اور نشے کے اور جسم کے خراب تعلقات میں آپ پستے رہے. زندگی تو آج سے شروع ہوتی ہے, جو گزر گئی تو اس کی تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, اور زندگی تو آج سے شروع ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ اپنی زندگی کو, آپ میں سے جو بندہ بھی اپنی زندگی کو بدل کے بہتر راہوں کی طرف چلے جائے گا, لوگ 4 دن میں پرانی باتیں بھول جائیں گے اور پوجنے لگتے ہیں
یعنی جو بندہ اس وجہ سے سامنے آتا ہے کہ اس نے نشہ چھوڑا تھا تو لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں اس کا۔ میرے جتنے بھی دوست ہیں زیادہ تر یا تو وہ پیشنٹس ہیں جو کہ نشے کو چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف چلے گئے، یا ان کے والدین ہیں کہ جنہوں نے جد و جہد کی اور پھل پایا اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اندر اپنی عزت کا ایک چھوٹا سا نیوکلیس پیدا کر لیں، یعنی اپنے اندر اپنی عزت کا ایک چھوٹا سا سنگ بنیاد رکھ دیں، اور جب آپ سنگ بنیاد رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔